4 کام زندگی میں کبھی نہ چھوڑیں۔ زندگی میں کامیابی مل جائے گی، پریشانیاں دور ہو جائیں گی، بیماریاں دور ہو جائیں گی، اللہ کی غیبی مدد ہمارے شامل حال ہو جائے گی۔ نمبر 1، اللہ کا ذکر کبھی نہ چھوڑیں، ورنہ آپ اس سے محروم ہو جائیں گے کہ اللہ آپ کو یاد رکھے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ سبحان اللہ، کتنی اچھی بات ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ دیکھیے، بندے کا تو کام ہے کہ اپنے رب کا ذکر کرے، جس نے اس کو پیدا کیا، جس نے اس کو رزق دیا، جس نے اس کو اتنا خوبصورت جسم عطا کیا، اس کا تو حق بنتا ہے کہ وہ اس کا ذکر کرے۔ اگر ذکر نہ کرے گا تو کیا ہوگا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ وہ اس کی زندگی کو تنگ کر دے گا، وہ طرح طرح کی مشکلات میں، پریشانیوں میں، بیماریوں میں، دکھوں میں، مصیبتوں میں گھر جائے گا۔ دیکھیں نا، اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا کی ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فرمایا تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ میں نے تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھ دی، سننے کے لیے کان دیے، بولنے کے لیے زبان دی، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، چلنے کے لیے پاؤں دیے، اور تمہاری خدمت کے لیے میں نے جانور پیدا کیے، میں نے تیری خوراک کے لیے پھل سبزیاں پیدا کر دیں، اناج پیدا کر دیا۔ پھر فرمایا تمہاری رہائش کے لیے یہ زمین، یہ آسمان، یہ پہاڑ، یہ روشنی کا انتظام، یہ چاند، سورج، ستارے، ہر چیز میں نے تمہارے لیے پیدا کر دی۔ اور اس کے باوجود اگر تم میری بارگاہ میں نہ آؤ، میری بارگاہ میں نہ جھکو، تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک ناانصافی ہے۔ پھر انسان کی زندگی کا سکون، انسان کی زندگی کا مزہ، انسان کی زندگی کی جو اطمینانیت ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ پھر وہ کبھی اس ڈاکٹر کے پاس، کبھی اس ڈاکٹر کے پاس کہ میں ڈپریشن کا شکار ہوں، مجھے پریشانیوں نے، مجھے بیماریوں نے، مجھے دکھوں نے گھیر رکھا ہے، میں کیا کروں؟ تو پھر اس وقت اسلام کی طرف ہی انسان پلٹتا ہے، اور قرآن کا جب مطالعہ کرتا ہے تو قرآن میں لکھا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرماتا ہے کہ خبردار، دلوں کا چین اللہ کے ذکر میں ہے۔ بہرحال بات لمبی ہو گئی، ہمیں اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اللہ ہمیں یاد کرے گا۔ دوسری بات، شکر کرنا کبھی نہ چھوڑیں، ورنہ آپ نعمتوں سے محروم ہو جائیں گے۔ جو اللہ نے آپ کی نعمتوں میں اضافہ کرنا ہے ان سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید عطا کروں گا اور دوں گا۔ اگر تم میری بارگاہ کا شکر ادا کرو گے، وہ کہتا ہے میں تمہیں اور دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا کہ جتنا تمہارا خیال بھی نہ ہوگا۔ تیسری بات، دعا کو کبھی نہ چھوڑیں، ورنہ قبولیت سے محروم ہو جائیں گے۔ ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ دنیا کے اور دروں سے مانگے تو وہ ناراض ہوتے ہیں، ایک دفعہ مانگ لیں تو دے دیں گے، دوسری دفعہ مانگ لیں تو تھوڑا سا ڈھیلا سا منہ کر کے دے دیں گے، تیسری دفعہ مانگیں گے تو پھر اور مزید ڈھیلا منہ کر کے دے دیں گے، چوتھی دفعہ وہ بندہ پھٹ پڑے گا، انکار کر دے گا، وہ کہے گا بھائی تو روزانہ ہی آ جاتا ہے۔ لیکن خدا کی بارگاہ، خدا کا در، اس کا دربار ایسا ہے کہ جتنی دفعہ مانگو، جتنا مانگو، وہ اتنا راضی ہوتا ہے، وہ اتنا خوش ہوتا ہے، اور اپنے بندے کو وہ اتنا عطا کرتا ہے۔ وہ ایسا ہے، وہ ایسی بارگاہ ہے کہ جس سے نہ مانگے تو وہ ناراض ہوتا ہے، لوگوں سے مانگے تو وہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے نہ مانگے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے اس سے مانگتے رہیں، دعا کرتے رہیں، دنیا کی بلائی کی، آخرت کی بلائی کی، وہ اللہ کریم ہے، وہ عطا فرما دے گا۔ چوتھی بات، استغفار کبھی نہ چھوڑیں، ورنہ نجات سے محروم کر دیے جائیں گے۔ اللہ ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے جو استغفار کرتے ہیں، جو اپنا دن، اپنی رات اللہ کی بارگاہ میں جھکا کر گزار دیتے ہیں، اس سے معافی طلب کرتے ہیں، اس سے معافی طلب
طلب کرتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں، میرے مالک ہم نے بڑے گناہ کیے، تو مہربان ہے، تو کریم ہے، تو بخشنے والا ہے، مالک مہربانی فرما، ہماری بخشش فرما دے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میرے دوستو، ہمیں ہر حال میں ان 4 کاموں کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، اس کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، دعا مانگتے رہنا چاہیے، استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ یہی ہماری کامیابی کا سبب بن جائے گا۔